اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی جانتے ہیں اور آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے اس سے بے خبر، بے پرواہ، دنیا کی زندگی کے لیے وہ ہر وقت لگے ہوئے ہیں۔ تو اب آیت میں غافلوں کے لیے کیا فرمایا گیا کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، عقل ان کو دی گئی تھی سمجھ کے لیے، پہچان کے لیے، مگر انہوں نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا۔ تو جو آخرت سے غافل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ غافل ہوگا۔ غافل کا مطلب توجہ نہ ہونا۔ تو جو اللہ سے غافل ہے پھر وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے، وہ جانوروں جیسا ہے، وہ حیوانی زندگی۔ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا زندگی 3 طرح کی ہے۔ کتنی؟ 3 طرح کی، حیوانی زندگی، انسانی زندگی، ایمانی زندگی۔ حیوانی زندگی جو چاہا کر لیا، جس طرح جانور کرتے، جہاں چاہا منہ مار لیا، جہاں کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھ گئے، جو بھی ان کے طریقے، وہ ان کو چونکہ عقل و شعور نہیں ہے تو اس طرح جئیں گے تو یہ حیوانی زندگی۔ اس کے بعد انسانی زندگی، یہ عقل کے تابع۔ عقل کہتی ہے ہاتھ اتنا ہی پھیلاؤ کہ دوسرے کی ناک کو نہ لگے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ اکیلے نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں۔ تو اب عقل کے مطابق جو زندگی ہوتی ہے وہ انسانی زندگی، مگر عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو اب اگلی زندگی کیا ہے؟ کھانا سامنے رکھا ہے، بھوک لگی ہے، عقل کہہ رہی ہے کھاؤ، مگر کون بتائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، صحیح ہے یا غلط؟ یہ ایمان بتائے گا۔ تو ایمانی زندگی، تو جو لوگ انسانی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے سامنے، جو حیوانی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور جو ایمانی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ ایمان۔ تو اس عقل کو ایمان کی لگام دیں گے تو یہ عقل آپ کو سیدھے راستے پر رکھے گی۔ اس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر یہ وہی کرے گی جو آپ کو نظر آ رہا ہے دنیا کر رہی ہے۔ ہم ایمان والے قرآن اور حدیث کے پابند، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند، ہم لباس پہنتے ہیں تن ڈھانپنے کے لیے، کیسا لباس پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں کس طرح رہنا ہے، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے چالنے لین دین، ہر چیز کے آداب ہمیں سکھائے گئے، زندگی کے ہر گوشے کی ہمیں رہنمائی کی گئی۔ آپ کو بہترین چیزیں دی جاتی ہیں۔ درخت کا بہترین حصہ کیا ہے؟ پھل، وہ آپ کے لیے، اس پھل میں بھی وہ حصہ جو آپ کے لیے سب سے اچھا، باقی جانوروں کو چھلکے چلے جاتے ہیں۔ بیج کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم پہچانیں اور رب کا شکر کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل قیامت میں دنیا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اس دنیا کی شکل ایک بوڑھی عورت کی سی ہوگی۔ اللہ کے سامنے دنیا کو پیش کیا جائے گا بوڑھی عورت کی شکل میں، اور یہ بڑا سج دھج کے آراستہ پیراستہ ہو کر آئے گی، عرض کرے گی اللہ کی بارگاہ میں، آج مجھے کم تر سے کم تر
یہ تر کا لفظ فارسی میں لگاتے ہیں زیادہ کے لیے، ایک ہوتا ہے اچھا ہونا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا ہونا، تو اس کو بہتر کہتے ہیں۔ تو کم، ویسے کم کے معنی میں جب کم تر کہتے ہیں تو بہت زیادہ کم ہو گیا، تو آج مجھے کم تر سے کم تر بندہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے اپنے خسیس تر بندے کو بھی تجھے نہیں دوں گا، یعنی جو سب سے زیادہ کہتے ہیں بیکار، وہ بندہ بھی تجھے نہیں دوں گا۔ پھر اسے فرمائے گا تو مٹی ہو جا، وہ وہیں پر ایسی مٹی ہو جائے گی کہ اس کا کہیں نام نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے دنیا۔ ایک بزرگوں نے اس کو اور طرح سمجھایا، واقعات چونکہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک شخص آیا، ملازم تھا، وہ دواؤں کا کام کرتے تھے، جس کو آپ آج کی زبان میں حکیم کہتے ہیں۔ ان کے گھر میں آیا، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، یہ اس کو دیکھ کر اس پہ فریفتہ ہو گیا، جس کو آپ کہتے ہیں آپ کی زبان میں عاشق ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو دیکھنا ہی اس کی زندگی ہو گیا۔ حکیم صاحب نے نوٹ کر لیا کہ یہ میری بچی میں دلچسپی لینے لگ گیا ہے، اس کو دیکھتے رہنا ہی اس کی عادت ہو گئی ہے۔ بظاہر لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ حکیم صاحب نے اپنی بچی کو دوا دے دی، مسہل کہتے ہیں آپ کے ہاں جلاب آور، یعنی جس سے اس کو بار بار حاجت ہو، وہ دوا دے دی۔ لڑکی سے جو کچھ نکلنے لگا وہ ایک، آپ ٹین سمجھ لیں، کنستر سمجھ لیں، کوئی ایسا برتن، اس میں جمع کرتے رہے، جو کچھ اس سے نکلتا رہا، جلاب لگے اسے، وہ جمع کرتے رہے۔ لڑکی جو بڑی خوبصورت تھی پیلی پڑ گئی، کمزور پڑ گئی، گال جو بھرے ہوئے تھے پچک گئے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ اب لڑکا دیکھ بھی نہیں رہا اس کی طرف، جو 2 دن پہلے تک اس کو دیکھ دیکھ کے جی رہا تھا، اب دیکھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے جب یہ بات دیکھی لڑکے کی، اس کو بلایا اور وہ جو برتن تھا وہ دکھایا، فرمایا اس میں سے یہ کم ہوا ہے، کچھ اور کم نہیں ہوا، یہ کم ہوا ہے، تو اس کا عاشق تھا، جب تک یہ چیزیں اس کے اندر تھیں تجھے وہ اچھی لگتی تھی، دیکھ کیا نکلا ہے اس سے کہ اب تو اس کو دیکھتا نہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم جس دنیا کے پیچھے ہیں اس دنیا کی حالت یہ ہے۔ اسی لیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم کہیں سے گزر رہے ہو اور کوئی شخص حاجت کے لیے بیٹھا ہو، پیشاب پخانہ کر رہا ہو، تم اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ تم اپنا منہ پھیر لو گے، ہو سکتا ہے تم اپنی ناک پر ہاتھ بھی رکھ لو اور نکل جاؤ گے، گزر جاؤ گے، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ بھی ایسا ہی کرو۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں مگر یہ دنیا کی چمک دمک ہمیں اس اپنے اندر الجھائے رکھتی ہے، اور ہم اسی پر فدا ہیں۔ جو مومن ہے ایمان والا وہ اس دنیا کو استعمال کرتا ہے، اس پر فدا نہیں ہوتا، اس پر فریفتہ نہیں ہوتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ آخرت کی نعمتیں اس کو کیوں سنائی جاتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، بچے سمندر کے کنارے ریت سے محل بناتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، سینڈ کاسل کہتے ہیں آپ اس کو۔ آپ ہنستے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابھی پانی کا ریلا آئے گا اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو اس میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، آپ ان کو ٹوکیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کیوں ٹوک رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں، ہمیں بنانے دیں۔ ان کو چونکہ اصلی محل کی حقیقت معلوم نہیں، ان کے لیے وہی ہے، وہ جو محل بنا رہے ہیں ان کے لیے وہی سب کچھ ہے، وہ حقیقت نہیں جانتے۔ تو جو محل کی حقیقت جانتے ہیں وہ اس پر ہنستے ہیں، بچوں کی اس حرکت پہ ہنستے ہیں۔ اسی طرح جو آخرت کی حقیقت جانتے ہیں وہ دنیا کے محلات پہ ہنستے ہیں۔
کہ تو لگا ہوا ہے یہ محل بنانے میں، یہ ختم ہو جانا ہے، آگے جانا ہے، وہی 2 گز کی زمین ملنی ہے قبر کی، وہ بھی کہاں ملنی ہے، کہاں کس جگہ. تو وہ بھی ان پر ہنستے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلے محلات کا علم حاصل کیا ہوا ہے. تو اے دوست، دنیا کو برت، ظاہر دنیا میں نہ کھو جا، آخرت کو یاد رکھ، کیونکہ آخرت سے غافل ہونا مومن کی نشانی نہیں ہے. آپ اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھے رہو، مگر یہ جان کر کہ یہ فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، میں نے آگے جانا ہے. آپ مجھے بتائیں، ریل میں سفر کریں، ٹرین میں، تو فٹ پاتھ بنایا ہوتا ہے انہوں نے، پلیٹ فارم چلنے کے لیے، آپ کے لیے پلیٹ فارم بنایا کہ یہاں پہ آپ بیٹھو، ٹرین آئے گی، آگے چلے جانا. آپ وہاں اس پلیٹ فارم پہ کوئی بہترین اپنے لیے محل بناتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. اگر بناؤ گے تو لوگ کہیں گے تم نے یہیں رہنا ہے یا آگے جانا ہے؟ تو وہ کہے گا ٹرین آئے گی چلے جاؤں گا. تو آپ کو وہاں پر کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ زندگی کا سفر ہے. دنیا میں محلات بنانے والوں منع نہیں ہے، پسندیدہ مکان بناؤ، مگر ان میں دل نہ لگاؤ. یہی یاد رکھو کہ ایک دن چلے جانا ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک سلطان تھا، بادشاہ تھا، اس نے بہترین بڑا مضبوط قلعہ بنایا، فورٹ، بڑی مضبوط عمارتیں، دیواریں، آپ تو دیوار بناتے ہو گے 8 انچ 10 انچ کی، اس نے کئی فٹ کی موٹی دیواریں بنائیں اور کیا کچھ. ایک بزرگ وہاں سے گزرے، اس نے کہا آئیے آپ کو میں دکھاؤں، میں نے یہ قلعہ بنایا ہے، اس میں نہ پرندہ آ سکے گا نہ درندہ آ سکے گا، میری مرضی کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکے گا، بڑا مضبوط بڑا محفوظ میں نے بنایا ہے. وہ بزرگ مسکرائے، فرمایا موت کے فرشتے کو روک لے گا؟ وہ چپ ہو گیا. فرمایا کائے کی مضبوطی، کائے کی حفاظت، تو اس میں موت کے فرشتے کو آنے سے روک سکتا نہیں. تو نے بنا لیا، مگر یاد رکھ کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہو سکتا ہے. بنا تو رہا ہے، بسیں کوئی اور آپ جانتے ہیں. تو اس حوالے سے یاد رکھنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دنیا کو صرف برتیں، دنیا میں دل نہ لگائیں، دنیا سے محبت نہ کریں.